أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بے شک اللہ تعالی حمایت کرتا ہے، مدافعت کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ اللہ ہرگز ناشکروں کو اور بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہرگز خیانت کرنے والوں کو اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ جن سے جنگ کی جائے ان کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ اس طرح بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جن پر ظلم کیا گیا ہے اور ان سے جنگ کی جا رہی ہے، لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اب ان کو بھی اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالی ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ جو مظلوم اپنے گھروں سے بے قصور محض اس جرم پر نکالے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، الذین اخرجوا، جن کو نکال دیا گیا، من دیارہم، انہی کے گھروں سے، بغیر حق، ناحق، ناجائز طریقے سے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا، ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا، تو تمام صوامع، خانقاہیں، بیعن، گرجے، صلوات، کنیسے، ومساجد، مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالی ضرور بالضرور
اپنے ان بندوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے اور غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، مکنہ اقتدار بخشیں، تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام کار کا معاملہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ حج آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک، 38 سے 41 تک یہ آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا گیا۔ دیکھیے شروع میں لفظ استعمال ہوا ہے یدافع، یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے اس کا، ایک ہوتا ہے عن کے صلے کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے الی کے صلے کے ساتھ۔ جب اس کا صلہ الی ہوتا ہے تو اس کے معنی ادا کرنے کے ہوتے ہیں، حوالے کرنے کے ہوتے ہیں، پے کرنے کے ہوتے ہیں۔ دفع یدفع آپ استعمال کریں گی تو جب آپ ریسٹورنٹ جائیں یا کہیں کسی مقام پر آپ کو شاپنگ مال میں ہے، مارکیٹ میں ہے، دکان پر ہے، پے کرنا ہے تو وہ پوچھتا ہے من یدفع، کون پے کرے گا۔ دفع یدفع کے معنی ادا کرنا، حوالے کرنا، عطا کرنا، دینا، یہ سب معنی ہوتے ہیں جب وہ الی کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو ایک جگہ ذکر کیا ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو آپ ان کو ان کا مال دے دیجئے، ان کے حوالے کر دیجئے۔ تو یہ ترجمہ ہوا جب الی کے ساتھ آئے گا، لیکن جب اس کا ترجمہ عن کے ساتھ آئے اور باب مفاعلہ سے آئے، دافع عن کے ساتھ آئے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں مدافعت کرنا، حمایت کرنا، ہٹانا، دور کرنا، یعنی دوسری چیز کو ان سے ہٹانا۔ اب دیکھیے ترجمہ، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں ہٹائے گا، ان کی حفاظت کرے گا، ان سے دور کر دے گا، ان کی حمایت کرے گا۔ کس چیز کو دور کر دے گا؟ کس چیز کی سے ان کی حمایت کرے گا؟ یعنی جو مد مقابل میں لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، جو ان کے در پہ ہیں، جو ان کو ستا رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حمایت کرے گا ان لوگوں سے جو ایمان لائیں، حقیقی ایمان، جن کے دل میں ایمان رچ بس گیا، ایمان نے ایسا ایمان جس نے ان کے اندرون میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، وہ کسی بھی حال میں نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے وفا شعار بندے، اللہ کے وفادار بندے، اللہ کے اطاعت شعار بندوں کا تذکرہ ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور کیا کرے گا؟ ان کی حفاظت کرے گا، ان کے سے دشمن جو آ رہے ہیں ان کو ختم کرے گا، ان کو ہٹائے گا، ان کی چالوں کو ناکام کرے گا اور ان کی مدد کرے گا، ان کی حمایت کرے گا۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، یہ احرام باندھ کر مکہ کے قریب پہنچ گئے تھے اور وہاں انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، احرام کھولنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری طاقت بنوں گا، میں ان لوگوں کو تمہارے سے ہٹا دوں گا، ان کی قوت توڑ دوں گا۔ کہ جیسے جیسے یہ تمہارے اوپر غالب آ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، ابھی ذرا وقت آنے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھائی ہے ان اہل ایمان کی کہ
کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کی مدافعت کی بات کر رہا ہے کہ ہم کریں گے۔ یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اہل ایمان اپنے حقوق کی حفاظت و مدافعت کے لیے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا، ان کی قدم قدم پر نصرت کرے گا، ان کی مدد اور تعاون کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور ان کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ خائن، خانہ یخون سے خوان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت خیانت کرنے والا، بڑے دغاباز، کفور بھی اس احسان فراموش، نافرمان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے تمام عہدوں کو، تمام شرائط کو توڑ دیا ہے، پامال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کی پاسبانی اور حرم کی ذمہ داری سپرد کی تھی، اور اس میں کچھ شرطیں تھیں، لیکن انہوں نے سب شرطوں کو پامال کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو جس مقصد کے لیے تعمیر کیا تھا اور اپنی ذریت پر اس گھر کے متعلق جو ذمہ داری ڈالی تھی، ان میں سے ایک ایک چیز کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی، ان کو ختم کر دیا، ان پر عمل نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ اس گھر کی ذمہ داری کے اب حقدار نہیں ہیں۔ ایسے غداروں کو اور خائنوں کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تو غدار ہیں، خائن ہیں، احسان فراموش ہے، تو ان بد عہدوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ان کو صرف مہلت مل رہی ہے، اور اب جتنی مہلت ملنی تھی مل چکی ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حرم کو ان ناپاک لوگوں سے پاک کرے گا، اور اپنے ان بندوں کو اس کی ذمہ داری سپرد کرے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں، جو انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، جو وفادار ہیں، جو وفا شعار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بڑی تسلی دے رہا ہے، بڑی ان کی دل کو مضبوط کر رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ یہ تو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے ناشکر بندے ہیں، یہ تو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، تو جو ان کو تو پسند نہیں کرتا۔ تم تو وفا شعار ہو، تم تو وفادار ہو، تم نے تو اطاعت کر کے دکھائی ہے اور اطاعت کر رہے ہو، اس لیے اب تمہیں ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب ان سے ہم نمٹیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر رہا ہے اور اجازت دے رہا ہے۔ اب تک جو اجازت نہیں ملی تھی، مسلمان بیچارے ظلم و ستم کو سہ رہے تھے اور اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، بہت سے ظلم بھی ان پر ہو رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، دیکھیے خود جنگ نہیں کر رہے ہیں، جا کے آگے لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، کسی کے گھر پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، کسی کو مار نہیں رہے، لوگ آ رہے ہیں انہیں مارنے کے لیے، لوگ آ رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے، تو اب انہیں اپنا دفاع کرنے کی، پہلے اس کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ ظلم برداشت کر رہے تھے، سہ رہے تھے، انہوں نے ایک کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، انہوں نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا، بلکہ وہ سہتے رہے۔ اب وہ سہنا ختم ہو گیا ہے، اب اجازت مل رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنی مدافعت کی، اپنی حفاظت کی، اپنی حمایت کی اور اپنے ظلم کے خلاف اٹھنے کی اللہ تعالیٰ یہاں اجازت دے رہا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ دیکھیے ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کی اور جنگ کی اور لڑنے کی جو حکمت ہے، جو اس کے پیچھے تعلیم ہے، وہ ایک حکمت تو یہاں بیان کی کہ بانہم ظلموا، کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی جن پر ظلم کیا جائے وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اگر ان کے اندر اس کی طاقت ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں، لڑیں ان لوگوں سے۔ تو یہاں مسلمانوں کو جن سے جنگ کی جائے، جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس وقت میں کوئی ایسا قاعدہ کلیہ تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ یہاں اب ان کو اجازت دے رہا ہے کہ اپنا دفاع کریں، ہتھیار اٹھائیں، لڑیں لوگوں سے۔
اور اپنا دفاع کریں۔ ان لوگوں کو اب اجازت مل رہی ہے ہتھیار اٹھانے کی، اپنا دفاع کرنے کی، لڑنے کی، جن سے لڑا جا رہا ہے، ان کے برسا برس سے ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اجازت دی ہے اور حکم کیے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین نے سالوں سے یک طرفہ جنگ چھیڑ رکھی تھی، لیکن مسلمان برابر صبر کرتے رہے اور ان کو اس کی تلقین ہوتی رہی کہ وہ صبر کرتے رہیں، اپنا مشن جاری رکھے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ، لوگوں کی تربیت کرتے رہیں، لیکن لوگوں سے لڑے نہیں۔ اور اس میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، لیکن یہ مشرکین اپنی ظالمانہ روش سے باز نہیں آ رہے ہیں، اس لیے مجبوراً اب مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے، اور بعد میں اس کے لڑنے کا حکم بھی ہے۔ پہلے اجازت ہے کہ اب تم لڑ سکتے ہو، اور پھر کس طرح لڑنا ہے، کس طرح جنگ کرنا ہے، پھر اس کا حکم بھی دوسری جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ ان پہلی آیتوں میں سے ہے۔ یہ آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت احکام جہاد میں اولین آیت ہے۔ اس سے قبل کافروں کے ظلم و تشدد اور ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی تلقین تھی، اور یہی اللہ کا منشا تھا، اللہ کا یہی ارادہ تھا۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہ سب بتایا گیا تھا۔ تو اس کی پہلی اب یہ جو اجازت مل رہی ہے، پہلی حکمت تو یہی ہے کہ وہ برسا برس سے مشرکین مکہ ان کے خلاف جنگ چھیڑے ہوئے تھے اور یہ خاموش تھے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی پہلی وجہ کا لازمی نتیجہ ہے کہ ان کی طرف جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی مدد کر سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے، فوق الفطرت قانون بنا کے کر سکتا ہے، فرشتے اتار سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ انسانوں کے ذریعے سے ہی ظلم کو ختم کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا بھی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو یہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، اب اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور مختلف طریقوں سے ان کے دشمن کو ان سے ہٹا دے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو رائے حق میں جان و مال کھپانے، سرفروشیاں کرنے، قربانیاں دینے کا موقع دینا چاہتا ہے، اور انہیں شہادت کے منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ غازیان اسلام کی فہرست میں ان کا نام شامل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی حکمت ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان اس راہ میں بہت سی قربانیاں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرے گا، اور اگر اس میں شہید ہو جاتا ہے تو شہید کے لیے جنت ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے مکہ چھوڑنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ آیتوں کے اندر سب آ رہا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو حکمتیں ہیں یہاں لڑنے کی، اس کی حکمتیں یکجا کر کے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجبور کر دیا تھا اور ان کو ان کے وطن سے نکال دیا تھا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ قلب و روح کی گہرائی سے انہوں نے اللہ کو ایک تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اس کا پیغام لے کر اس کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ ان کا قصور تھا۔ لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا زیادتی کی، ان کو ان کے وطن سے نکال دیا ہے، تو اب لڑنے کی اجازت ہے۔ اور ایک اور حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی مصلحت سے دنیا میں ہمیشہ انسانوں کے ذریعے انسانوں کا دفاع کرتا ہے۔ ایک ہی گروہ، ایک ہی پارٹی، ایک ہی نسل، ایک ہی قوم اگر اقتدار پر فائز رہے اور تو دنیا میں بڑا فساد برپا ہوگا، باطل پرست اور مشرک خدا پرستوں کو جینے نہیں دیں گے۔ یہ جو ہوں گے باطل پرست ہوں گے، ناجائز کام کرنے والے ہوں گے، مشرکین ہوں گے، یہ نیک لوگوں کو جینے نہیں دیں گے، ان کی زندگیاں جیرن کر دیں گے، ان کے مذہبی عبادت خانوں کو برباد کر دیں گے،
ان کے گرجا گھروں کو تباہ کر دیں گے، ان کی عبادت گاہوں کو منہدم کر دیں گے، مسجدوں کو مسمار کر دیں گے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اسی مقصد سے اللہ نے اہل ایمان کو جنگ کی اجازت دی ہے کہ وہ جہاد اور قتال کر کے اہل کفر و شرک و ظلم و ستم سے باز رکھیں اور ان کا غرور خاک میں ملا دیں اور خود پرستی اور حق کو ان پر غالب کر دیں۔ یہ بہت سی وجوہات ہیں جنگ کی جو یہاں ذکر کی جا رہی مختلف آیتوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اب ان کو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اجازت دے دی ہے، اب یہ لڑیں گے، اب یہ اپنا دفاع کریں گے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، دیکھیے یہ دھمکی ہے کفار مشرکین کو۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کی تعداد تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹھی بھر جماعت ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مٹھی بھر مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے اور کوئی ان کی مدد کر کے ان کو کیا تقویت پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو وارننگ دی ہے اور سمجھایا ہے ان کو کہ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے، اور جب وہ ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور اہل ایمان کو تسلی ہے کہ دیکھو ہم ہیں تمہارے پیچھے، ہم تمہاری پشت پناہی کریں گے، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی تسلی ہے کہ تم اپنے آپ کو تھوڑے نہ سمجھو، اپنے کو کمزور نہ سمجھو، ہم تمہاری پیٹھ پر ہیں، ہم تمہیں سہارا دیں گے۔ اور کفار و مشرکین جو لڑ رہے ہیں وہ دھمکی ہے ان کے لیے اس کے اندر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری حکمت جو ابھی میں نے ذکر کی کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو نکالا گیا تھا ناحق ناجائز طریقے سے، ان کے گھروں سے، ان کے دیار سے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ بیچارے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ان کو ترک وطن کرنے پر مجبور کیا گیا اور ان کو ستایا گیا، ان کو ہر طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب انہیں اسی کہ ان کو ان کے وطن سے نکالا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، تو اب انہیں اللہ تعالیٰ لڑنے کی اجازت دے رہا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، دیکھیے اب یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرح ایک دوسرے سے ہٹاتا نہیں، دفع نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو یقیناً منہدم کر دی جاتی صوامع۔ صومع کی جمع ہے صوامع۔ یہ عیسائی راہبوں کی الگ عبادت گاہیں ہوتی تھی، ایک تو چرچ ہوتا ہے، ایک الگ سے کچھ راہبوں کی عبادت گاہ ہوتی تھی، یہ خانقاہ ٹائپ کچھ ہوتا تھا الگ سے۔ تو صومع ہر وہ عمارت ہوتی ہے جس کا اوپر کا سرا باہم جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو صومع کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صوامع۔ اور پھر اس کے ایک لفظ ہے بیعہ، بیعن، بیعتن کی جمع ہے بیعن، یہ یہود و نصارہ کی عبادت خانے اور گرجا گھر کہلاتے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہے اس کے اندر صلوات، یہ اصل میں صلات کی جمع نہیں ہے بلکہ صلوت، ایک روایت کے مطابق کہ یہ صلوت کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں یہ بھی خانقاہیں، عبادت کی جگہ اس طرح کی کوئی، اور وہ مساجد، مسجد۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا تو یقیناً مسمار ہو جاتی ساری عبادت گاہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں جہاد و قتال کی حکمت اور اس کا بیان ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی قتال کرنے کے احکام دیے گئے تھے، اور پچھلی شریعتوں میں بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی۔ تو اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کسی مذہب اور دین کی خیر نہ تھی، سارے ہی دین نو مذہب اور ان کی عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی، کسی کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، ہر آدمی دوسرے پر پل پڑتا، اگر اللہ اس کی اجازت نہ دے تو کوئی کسی کا گھر گرا دے گا، کوئی کسی کی عبادت گاہ پر حملہ کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے یہاں پر کہ یہ جو اہل ایمان کو
تلوار اٹھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں اور اپنے رب سے یہ امید رکھے کہ وہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ اجازت اسی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ ان شیطان نما انسانوں کو اپنے صالح بندوں کے ذریعے سے دفع نہ کرے تو یہ تمام عبادت گاہیں، تمام گرجے، تمام کنیسیں اور تمام مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، سب کے سب ڈھا دیے جائیں گے، سب کو گرا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبیوں اور رسولوں اور اپنے نیک بندوں کو جہاد کی ہدایت فرمائی ہے، اور انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا اور لوگوں کو کی عبادت گاہوں کا احترام سکھایا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ حکمت اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ لڑنے کی اور اس کی اجازت نہ دیتا تو ساری عبادت گاہیں زمین بوس ہو جاتی، سب ایک دوسرے پر حملہ کرتے۔ تو یہ اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب کے اندر۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے مدد کی، لیکن اس کا مطلب یہ کہ جو اس کے دین کی نصرت کرتا ہے، جو لوگ خدا کے دین اور اس کے شاعر کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں اور وہ در حقیقت صحیح معنی میں اپنے رب کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے شعائر کی حفاظت اور ان کو بچانا، یہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد ہے تو اللہ ہی کی مدد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لقوی عزیز، خدا طاقتور ہے، عزیز ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے لیے خدا کی مدد کی راہ کھولتے ہیں۔ اور اللہ تو محتاج نہیں ہے نا کسی کا، سب انسان اس کے محتاج ہیں۔ تو اب کوئی اگر اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو گویا وہ اپنی مدد کے دروازے اللہ سے کھلوا رہا ہے۔ تو دوسری حکمت تو یہ ہو گئی اس کے اندر۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور غالب ہے، تو مسلمان اپنی قلت تعداد اور دشمن کی بھاری تعداد سے گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد پر ان کی پشت پناہی کرنے کا وعدہ ان سے کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ قوی ہے اور عزیز ہے، طاقتور ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ اگر یہ لوگ ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں۔ مکنا یمکن تمکین کے معنی ہوتے ہیں قدم جمانا، حکومت عطا کرنا، اقتدار عطا کرنا، طاقت فراہم کرنا، ان سب معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے جب مفعول اس کے ساتھ آتا ہے، اور من کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی دوسرے ہو جاتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں دل میں گھر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قدم جمائے گا زمین کے اندر، اور جب وہ زمین میں اللہ تعالیٰ ان کے قدم جمائے گا تو وہ کیا کام کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زمین میں اقتدار ملنے کے بعد، زمین میں حکومت ملنے کے بعد وہ دنیا کے لوگوں کی طرح اقتدار نہیں کریں گے، دنیا کے لوگوں کی طرح وہ حکومت نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ اللہ کے بندے بن کر سب سے پہلے کام ہوگا کہ نماز قائم کریں گے۔ نماز کو قائم کرنا اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار ہے نماز۔ تو وہ نماز قائم کر کے اپنے آپ کو بندگی کا اظہار پیش کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اور اس کا اہتمام کریں گے۔
اور وَآتَوُا الزَّکَاۃَ زکوٰۃ ادا کر کے وہ لوگوں کا حق ادا کریں گے، اقامت صلاۃ کے ذریعے اللہ کے حقوق ادا کریں گے، وَآتَوُا الزَّکَاۃ کے ذریعے وہ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، کمزوروں کی مدد کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، اچھائی کی ترغیب دیں گے۔ معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو، اور جانی پہچانی چیز سب سے زیادہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک اللہ کا تعارف، توحید، اللہ ایک ہے، سب سے زیادہ جانی پہچانی، اس لیے کہ چہار جانب انسانوں کے ہر طرف اللہ کی توحید جو ہے بول رہی ہے، آسمانوں میں، زمین میں، خود انسان کے اندر اگر وہ غور کرے تو سب سے زیادہ کوئی چیز اگر وہ پہچانتا ہے تو وہ ایک اللہ کا تعارف ہے، ایک اللہ کا ہونا ہے، قدم قدم پر ایک اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو معروف سے مراد سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا معروف ہے توحید کی دعوت۔ تو وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وہ توحید کی دعوت دیں گے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیں گے، اللہ کی یکتائی کو بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑا معروف ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ منکر سے روکیں گے۔ اگر ان کو اقتدار ملے گا، اللہ ان کو عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے، اور ایسا ہوا، برائی سے روکیں گے۔ منکر اجنبی چیز کو کہتے ہیں، انکرہ ینکر، انکار کرنا، منکر اجنبی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور سب سے بڑا منکر ہے شرک، یعنی وہ شرک سے روکیں گے۔ اس کے بعد منکرات کی فہرست ہے، شرک کے بعد جو ہے ظلم و زیادتی ہے، اس کے بعد شراب نوشی ہے، جوا ہے، ظلم و زیادتی، اور لوگوں کے حقوق مارنا ہے، چوری ہے، یہ سارے منکرات ہیں، لیکن سب سے بڑا منکر شرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ تو یہ اللہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے نیک ہیں، میرے بندے ہیں، کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے۔ اور ایسا ہوا، اللہ نے جب ان کو، یہ آیت چونکہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ جن کو ظلماً انہوں نے نکالا تھا اور بے گھر کیا تھا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، اقتدار کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ میرے بندے اپنے اقتدار کو ان کاموں میں صرف کریں گے، ان کاموں میں لگائیں گے، اور یہ اللہ کے بندے بن کر رہیں گے۔ یہ تم لوگوں کی طرح نہیں کہ جو لوگوں پر زیادتی کریں گے، لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکیں گے، اور لوگوں کے حقوق ماریں گے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ تو یہ خلفائے راشدین اور مہاجرین کے حق میں بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اللہ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ تو یہ خلفائے راشدین اسی کی بشارت کے مصداق ہیں، اور انہوں نے وہ نظام قائم کیا جو ان آیتوں کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ تو صحابہ میں خلفائے راشدین کے تعلق سے یہ آیت ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام بھی ہے، سب کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے، جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکومت عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا، کرسی عطا کرے گا، تو وہ اپنی منمانی نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش کو نہیں فالو کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے خادم بن کر زمین میں جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کے مطابق اس حکومت کو چلاتے ہیں۔ تو اہل ایمان جب ان کو اقتدار آتا ہے تو ان کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں دنیا میں فروغ پاتی ہیں، کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں، اس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ اب اگر کسی کو اقتدار ملنے کے بعد، حکومت ملنے کے بعد، اہل ایمان اپنے کو کہلانے والے حکومت اور اقتدار کے بعد ان چیزوں کو عمل میں نہیں لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی صحیح طور پر اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو یہ تو ضروری ہے، اگر وہ چاہتے ہیں
اہل ایمان چاہتے ہیں اللہ ان کی پشت پناہی کرے، اللہ ان کو غالب کرے اور ان کو حکومت کو دیر پا رکھے، تو وہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کو نعمت سمجھ کر اس کی صحیح طور پر نفاذ کرتے ہیں، اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتے، اس پر اس اقتدار کے آنے پر لوگوں کو پر ظلم نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وہ دنیا سے فساد کو دور کرتے ہیں، برائی کو دور کرتے ہیں اور نیکی کو غالب کرتے ہیں، نیک لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سب ہے جب ان کو اقتدار ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ بھی بشارت ہے مسلمانوں کے لیے کہ ابھی تو آغاز ہے، لیکن ہر معاملے کا انجام، عاقبہ بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں عاقبہ، امور کا انجام اس کے طور اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ عاقبہ بعد میں آنا، تو بعد میں انجامی آتا ہے، تو یہاں انجام کار، معاملات کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی اس کو پورا کرتا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو یہ چند آیتیں ہم نے جو تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے، اور پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو بھی یہاں بشارت بھی ہے، اور ان کی حکومت آنے کے بعد ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ کیا دنیا میں نافذ کرتے ہیں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔